رسم عثمانی کے مطابق جو پہلا قاعدہ ذکر کیا جاتا ہے وہ حذف کا ہے کہ بعض اوقات رسم عثمانی میں کوئی لفظ لکھا جاتا ہے، اس کے آخر سے کوئی نہ کوئی حرف حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں بعض اوقات یا، بعض اوقات واو، بعض اوقات الف کو حذف کیا جاتا ہے، جس طرح کہ یا ایھا الناس، اب یہ اصل میں حرف ندائی ہے، یہ الف یا پھر ایھا الناس الگ ہے، لیکن آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ یا کے الف کو حذف کر کے یا کے اوپر کھڑی زبر لگائی جاتی ہے اور آگے والے کے ساتھ ملا کے یا ایھا الناس لکھا جاتا ہے۔ اس طرح یا بنیا اصل میں یہ الف یا ندائی ہے، حرف ندا ہے، اور اس کے بعد بنیا ہے، اے میرے بیٹے، لیکن یہاں پر بھی یا کے الف کو حذف کر کے اس کے اوپر کھڑی زبر لگا دی جاتی ہے اور اس کو بنیا کے ساتھ ملا کے یا کے اوپر کھڑی زبر لگا کے یا بنیا لکھا جاتا ہے۔ یہ پہلی مثال۔ اس طرح واو کو حذف کیا جاتا ہے، اس طرح یا کو حذف کیا جاتا ہے، جو تفصیلی یہاں پہ اس پہ گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن اب آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں اگر یہ مثال دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ حرف ندا ہے اور اس کے آخر سے الف کو حذف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قواعد ذکر کیا جاتے ہیں رسم عثمانی کی، اس میں دوسرا قاعدہ زیادت کا ہے کہ بعض اوقات کسی لفظ کے آخر میں کوئی اور حرف کا اضافہ کر کے لکھا جاتا ہے اور اس سے اس جو چیز جس کا نام ہوتا ہے یا جس کا تذکرہ ہوتا ہے اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور کچھ اور بھی مقاصد ہوتے ہیں جس کے یہاں پہ تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں سے مثال لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے اقیم الصلاۃ، اس طرح صلاۃ کا نام ہے تو صلاۃ اصل میں دیکھیں صاد، لام اور الف پھر تا بنتا ہے صلاۃ۔ اس طرح زکات دیکھے زے کے بعد کاف اور کاف کے بعد الف پھر تا زکات بنتی ہے، صلاۃ زکات۔ لیکن قرآن مجید میں اس کو جب لکھا جاتا ہے تو صاد، لام کے بعد واو لکھی جاتی ہے اور واو کے اوپر کھڑی زبر لگائی جاتی ہے اور اس طرح صلاۃ لکھا جاتا ہے۔ اس طرح زکات کو زا، کا اور اس کے بعد واو لکھی جاتی ہے، کاف نہیں، اور واو کے اوپر کھڑی زبر لگائی جاتی ہے اور زکات اس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ زیادت کر دی جاتی ہے کچھ حرف کے کہ جو ہے نا کھڑی زبر بھی آ گئی اور پھر واو بھی آ گیا، تو یہ جو لکھا جاتا ہے یہ زیادت ہے اور اس سے بھی رسم عثمانی کا طریقہ ہے۔ اس کو کسی بھی قواعد یا کسی بھی عربی کا جو گرامر وغیرہ ہو اس کے تھرو نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو رسم عثمانی کے مطابق دیکھا جاتا ہے، کیونکہ رسم عثمانی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو صحیح غور بغور سے دیکھنے والے اور چشم دین گواہ تھے، انہوں نے اس کو ترتیب دی اور کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، تو رسم عثمانی کے مطابق اس طرح لکھا جاتا ہے۔